نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ساتھ تعلیم کتاب کے ساتھ اپنی امت کو جو ایک خاص چیز سکھائی وہ تدبر ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، معاملہ فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام نے اس حکمت کو اتنا پسند فرمایا، اس کی اتنی تعریف کی کہ کریم فرمانے لگے حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، کہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ حضور نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں حکمت، دانائی سکھائی۔ میں اور آپ آج جن مسائل کا شکار ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس الا ماشاءاللہ علم ہوتا ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں کے پاس سپیکنگ پاور ہوتی ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ اور ملکہ ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب عطا کیا ہوتا ہے، لیکن حکمت نہیں ہوتی، دانائی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں ڈھیر سارا مال دیے رکھا ہوتا ہے اور جائز بھی ہوتا ہے، لیکن دانا نہیں ہوتے، حکمت نہیں ہوتی۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حکمت کا سبق دیا ہے۔ جلد بازی، جذباتیت اور بے صبری اور کم حوصلہ اور شدت طبیعت کی، یہ گھروں کے اندر بھی نقصان کرتی ہے، محکموں میں بھی نقصان کرتی ہے، دفاتر میں بھی نقصان کرتی ہے، دینی کاموں میں بھی نقصان کرتی ہے۔ ہمارے سارے ماحول کو جو چیز پورے طور پر متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ بیٹا موبائل نے تو ادھر ہی رہنا یار، ہم نے چلے جانا ہے، تھوڑی دیر بات سنیں، ہمارا خیال تھا ہم آپ سے بات کریں گے، آپ ہم سے کریں گے، آپ نے بیچ میں موبائل کھڑا کر لیا۔ چند دوست بنا لیں، باقی بات سنیں، اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا کرے۔ اور یہ ماشاءاللہ کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، میرے خیال ہے دے دیں گے یہ سب کو۔ دوستو سمجھیے گا اور غور کیجئے گا، بچے بگڑ جاتے ہیں بعض گھروں میں، ان کی سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور کے سامنے نہ سمجھائیں۔ حضور نے فرمایا اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، کسی شخص کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کریں، اور انہیں کسی کے ساتھ ان کا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں کہ فلانے کے بچے کہاں چلے گئے۔ آپ نے تو شاید ایک جملہ بولا ہے، یہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کی نہایت سمجھداری کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے تربیت کریں۔ ایک بچے کو دم کرانے کے لیے ایک دفعہ ایک بزرگ لے آئے تو مجھ سے کہنے لگے اس کے باقی بہن بھائی بڑے اچھے ہیں، یہ ضدی بھی زیادہ ہے، نافرمان بھی زیادہ ہے، سخت مزاج بھی زیادہ ہے، فلاں 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 معاملات میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فی الفرض آپ کے بچے کے اندر یہ ساری کمزوریاں موجود بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو اسے پتہ ہی نہیں چلنے دینا چاہیے تھا۔ غیر محسوس طریقے سے آپ اس کی تربیت کرتے، اسے خبر ہی نہ ہوتی۔ غور فرمائیے گا میری بات پر۔ نبی پاک علیہ السلام جب کسی کی تربیت کرتے تھے نا، سیرت کا عنوان ہے نا چونکہ، تو حضور کبھی کسی کو نامینیٹ کر کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی شکایت موصول ہوئی تو کسی ایک آدمی کی ہوئی ہے نا، تو حضور جانتے ہیں کہ کس کی بات ہے، لیکن کریم محبوب کا مقدس طریقہ یہ تھا کہ حضور جب سمجھاتے تو نام لے کے نہیں، بلکہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھیں
یعنی تربیت بھی ہو جاتی، پردہ بھی رہ جاتا۔ پردے کھول کے کسی کی آپ تربیت، حضور نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو لوگوں کے سامنے سمجھایا اس نے تو اسے رسوا کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کریں، اس طرح کریں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ باقی ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں، تو وہ تو شروع میں اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے الگ ہوں۔ اور حکمت کی بات یہ ہے کہ سارے بچے ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہیں، سارے ذہین نہیں ہوتے، سارے کامیاب تاجر نہیں ہوتے، سارے بڑے عہدوں پر فائز نہیں ہوتے۔ تو بھائی میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو آپ اگر اس طرح کمپیریزن کریں گے تو حالات خراب ہوں گے۔ ایکو ذرا میرا بھائی کم کر دے ساؤنڈ والا اور آواز تھوڑی کھول دے، نہیں بند کرنے کو نہیں، کم کرنے کو کہا تھا۔ تو عزیز بھائی جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ کوئی بھی کام ہے، کام ہو ہی جاتا ہے، ذرا حکمت سے ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، دانائی سے کریں تو ذرا ٹھیک ہو۔ ہم ہر کام کو جذباتیت سے، بس کسی نے کہہ دیا تیرا بیٹا نافرمان ہے تو ضروری تو نہیں جو کہہ رہا ہے وہ بندہ بڑا ہی سیاںا ہو یا آپ کا مخلص سے ہو۔ کسی نے کہہ دیا آپ کا بھائی آپ کا دشمن ہے تو ہو سکتا ہے بتانے والا دشمن ہو۔ تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں نے بات کر دی، یہ دانائی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیے کام ہو ہی جاتا ہے، بات وہی ہوتی ہے، ذرا اسے دانائی سے ڈیل کر لیا جائے نا، حکمت سے، تو معاملہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کو نا خواب آیا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک تعبیر کرنے والے سے رابطہ کیا، اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، اوہو یہ بڑی پریشانی والی اس کی تعبیر ہے، میں مجبور ہوں بتانے پہ، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو پکڑو اور کوڑے مارو، سارے مر جائیں گے تو میں نے جی کے کیا کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جناب میں ایک درویش کو جانتا ہوں، وہ بھی تعبیر بتاتے ہیں، اگر آپ کہیں تو ملاقات کراؤں؟ کرائیے۔ ان بزرگوں کو بلایا، وہ بھی خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ان سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر کیجئے۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت تعبیر بڑی اچھی ہے، کمال ہے، میں تو خوش ہو گیا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو۔ ویسے تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی جی، دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی۔ اس نے کہا تیرے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، اور اس نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سب میں سے لمبی عمر۔ چلے میں اس کو ایک روایت کے حوالے سے بات کو مزید کھولتا ہوں۔ دو بھائی ہونا، دو سگے بھائی، تو بڑا پڑھ نہیں سکا، اور پڑھ نہیں سکا تو بڑی نوکری بھی نہیں، بڑی نوکری نہیں، بڑا کاروبار بھی نہیں تو پیسے بھی نہیں۔ چھوٹے کی تعلیم بھی زیادہ ہے، اس کی نوکری بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، اور اس کے پاس سرمایہ بھی زیادہ ہے۔ اب دو بندے، دو سگے بھائی ہیں، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو بھئی اس کا بالکل واضح مطلب ہے کہ نہ وہ ڈگری پوچھ رہا ہے، نہ پیسے پوچھ رہا ہے، عمر ہی پوچھ رہا ہے نا۔ جب دو بھائیوں سے پوچھا جائے بڑا کون ہے تو کیا چھوٹا کہے گا میں بڑا ہوں؟ کیا بات ہوتی جی، یہ بڑے ہیں اور میں۔ پوچھنے والا عمر پوچھتا ہے، عہدہ، ڈگری، سرمایہ۔ بات میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے۔ اب دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، حضور کے چچا ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ذرا انداز دیکھیے۔ اچھا پوچھنے والا عمر پوچھ رہا ہے کیونکہ وہ بھی جانتا ہے حضور امام الانبیاء ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے محبوب مطلق ہے۔ پوچھنے والا پوچھ عمر ہی رہا تھا، وہ عمر کے بارے میں سوال کر رہا تھا، وہ عہدہ، منصب،
فضائل کی بات نہیں کر رہا تھا، فضائل تو وہ بھی جانتا تھا، جگ جانتا ہے، لیکن یہ حضرت عباس ہے نا، جواب دیکھو کتنی حکمت والا ہے، چچا ہے حضور کے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام؟ تو کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا موتیوں کی لڑی ہے، کیا بات میں سلاست اور روانی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور پوچھنے والے کیا پوچھا، میں بڑا ہوں کہ محبوب بڑے ہیں؟ فرمانے لگے بڑے تو وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو، کلیم پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ بڑے وہی ہیں اور وہی رہیں گے اور وہی ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے سچی بات ہی کی ہے، آپ کو بری لگ گئی ہے، میں نے سچی تو بھائی سچی بات بھی ذرا حکمت سے کرنی چاہیے، سچی بات بھی دانائی سے کرنی چاہیے۔ آپ سچ بھی بولیں تو ذرا سمجھداری سے بولیں۔ کچھ لوگ نا لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، کتنا بڑا سچ ہے نماز، وہ پڑھ لیا کرو نماز، دینے پیسے کتنے کھٹنے نہیں، تو یہ آپ نے دعوت دی ہے، یہ تو آپ نے طنز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب آپ نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے، لیکن اگر ہمیں ذاتی کام پڑ جائے پھر ہم اس طرح دعوت نہیں دیتے۔ دین کی دعوت دی تو تنقید کر کے، اور تو نماز ہی نہیں پڑھتا، کدھر لے جانے اتنے پیسے۔ لیکن اگر ہمیں ذاتی کام ہو، کسی سے 50,000 ادھار لینا ہو، پھر اس طرح نہیں کہتے، پھر اس کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی ملنا تھا، وہ کہتا میں تو دور ہی بڑی ہوں، کہتے کب آؤ گے، کہتا نہیں مجھے ضروری کام ہے، تو کہتا میں تو دیر سے آؤں، تو جب بھی آئے گا بتانا، تو وہ کہتا تو فون پہ بتا، کہتا فون والی گل ہی نہیں، وہ کہتا تو بات کر یار، حکم کر، کہتا نہیں فون والی بات نہیں، مجھے میل ہے۔ پھر اس کو ملتا ہے، پھر مل کے منت کرتا ہے، پہلے تو کہتا ہے دنیا میں تیرے علاوہ سخی کوئی نہیں معاذ اللہ، میں نے سب سے پوچھ لیا، تو ہی سب سے اچھا ہے، کھول کے تعریفیں۔ پھر وعدہ کرتا ہے میں وقت پر واپس بھی کر دوں گا۔ اتنی ساری کہانیاں سنانے کے بعد کہتا ہے مجھے 50,000 کی ضرورت ہے۔ جب تو نے اپنے حق میں قائل کرنا تھا تجھے سارے طریقے آتے تھے، اور جب رب رسول کے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے کسی حکمت کا پتہ ہی نہیں۔ وہ جی میں نے سچی بولا ہے، میں نے نماز کا ہی کہا ہے، فلاں ہی کہا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا کائنات کا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ سچ بھی حکمت کے ساتھ بول، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اپنے رب کی طرف دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دعوت دو، دانائی کے ساتھ دعوت، تدبر کے ساتھ دعوت دو۔ میں آج کل لوگوں کی ڈگریوں کا انکار نہیں کرتا، ڈگریاں بڑی ہو گئی، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، کمال ہو گئی، لیکن میرے بھائی دانائی بھی سیکھو، حکمت بھی سیکھو۔ کسی رب کے بندے کے پاس بیٹھو وہ تمہیں دانائی بھی سکھائے۔ اکبر الہٰبادی نے کہا کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ کورس تو فقط لفظ ہی سکھاتے ہیں، یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے ہیں۔ اور اقبال کہنے لگے نہ تیغ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ آدمی ہے جو آدمی بناتے۔ حکمت سیکھیے، دانائی۔ پرانے بچے نا، موبائل والے بھائی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ میرے پاس بھی موبائل ہے، میں بھی موبائل والا بھائی ہوں، ناراض نہیں ہونا، سب کے پاس ہے۔ اب تو ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا تسی کہندے رہندے ہو جوان بڑا موبائل چلاندے نے، تے میرے تے ابا جی بھی گھر آ کے نہیں چھڑ دے، ان کو بھی سمجھائیں کم چلائیں، کہنے اب تو فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا، بچے بوڑھے کا سارے موبائل والے بھائی۔ پہلے جو بچے تھے نا، بچے، ان کی اماں اسے کہتی تھی بیٹا دادا کے پاس بیٹھا کر، ہاں، نانا انہیں کہانی سناتے تھے، دادا کہانی سناتے تھے، دادی کے پاس بیٹھتے تھے، نانی کے پاس بیٹھتے۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اب وہ بچہ دادی، نانی، دادا، نانا سے حکمت نہیں لیتا، وہ موبائل سے سیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے مشہور ہونا ہے، میں نے فوٹو لگانی، وہ زندگی جینے کا سلیقہ
لیکن میں دکھ بیان کر رہا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کا، میں دکھ سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ہماری ملت کے بچے موبائل دیکھتے ہیں، یہ بے سکون ہو گئے، یہ بے چین ہو گئے، انہیں دادا کے وقت کی ضرورت پڑ گئی ہے، ان کے ذہن بکھرے ہوئے ہیں، ان کو وسوسے آتے ہیں، ان کو پاس بٹھائے، والد ان کو ٹائم دے، والدہ ان کو وقت دے، گھر کے بڑے بوڑھے بزرگ ان پر چھاؤں کریں، اور اگر ان کے اندر غلطیاں پیدا ہوں تو ان پر تنقید نہ کرو، ان کو محبت سے سمجھاؤ۔ گناہ کا ماحول ہی بڑا عام ہو گیا ہے، اللہ ماشاءاللہ، ان کے ہاتھ پکڑو، یہ حضور کی امت کے نوجوان ہیں، یہ برے نہیں ہیں، یہ غلط نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں آج بھی نبی پاک کے نام پہ چمک آ جاتی ہے، یہ آج بھی قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ اپنے رویے کو تلخ نہ کریں، ان سے پیار کرو، انہیں قریب کرو، بڑے بوڑھے بزرگ علماء فقراء فقہا حفاظ قراء ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ حکمت بڑی ضروری ہے، دانائی بڑی ضروری ہے۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھے نا، میں شعبان کا آخری جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر کی طرف جا رہا تھا، اگلا جمعہ رمضان میں آنا تھا، تو ایک نوجوان دوڑ کے مجھ سے ملاقات کی اور میری جیب میں وہ رکا ڈال گیا، ویسٹ کوٹ کی جیب میں۔ تو میں نے وہ رکا کھول کے پڑھا، کہنے لگا جمعہ پڑھانے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے رکا دیکھ لیجئے گا۔ تو میں نے وہ کھول کے پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ اب کچے نمازیوں نے بھی مسجد میں آنا ہے، رمضان آ گیا، تو یہ ذرا پکے نمازیوں سے گزارش کیجئے گا ہمیں گھورے نہ، یہ گھورے نہ، ہمیں آنے دیں، یہ ہمارے لیے گنجائش بنا ہے، یہ درد ہے، آنے تو دو نا۔ آج تو یہ اختیار کسی کے پاس نہیں، عالم مفتی پیر درویش محدث کسی کے پاس نہیں، لیکن نبی پاک شارع ہیں نا، تو مسند امام احمد بن حنبل پڑھو، میرے نبی پاک کی حکمت دیکھو۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ میں اس شرط پہ کلمہ پڑھوں گا کہ نمازیں صرف 2 پڑھوں گا، ہر نماز 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز کا ہر سجدہ فرض ہے، کوئی مفتی پیر مولوی درویش ایک سجدے کی بھی گنجائش نہیں دے سکتا کہ چھوڑ دے۔ اس نے عرض کی حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، اجازت دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ ہے میرے محبوب کی حکمت، فرمایا تو 2 ہی پڑھنا، کلمہ پڑھ صحیح، آجا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے وہ جو 2 نمازوں کی شرط پہ مسلمان ہوا تھا وہ بعد میں تہجد بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو آنے تو دو نا بھائی، آنے تو دو، داخل تو ہونے دو مسجد میں، پہنچنے تو دو، مہربانی تو کرو، ہاتھ تو تھامو۔ تنقید کرنا آسان ہے اور تعمیر کرنا مشکل ہے۔ پیار بانٹو، محبت بانٹو، دانائی سے، حکمت سے۔ پڑوسی کا بچہ بگڑ جائے تو اس پہ تنقید نہ کیا کرو، رشتہ داروں کی اولاد بگڑ جائے تو تنقید نہ کرو، کسی کی اولاد سے کسی کے گھر میں کوئی غلطی ہو جائے تو خدا را اپنے گھر میں ڈسکس نہ کرو۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے پڑوسیوں کے گھر کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر وہ بجھی نہ تو کہیں ہمارے گھر نہ آ جائے۔ ان بچوں کی تربیت کرو جو گلی محلے کے ہیں۔ آپ کے بچوں نے قیدی بن کے نہیں جینا، کسی کو تو دوست بنانا ہے، تو پورے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی وہ بچے غیروں کے نہیں، سارے ہمارے اپنے ہی ہیں، سارے محلے کے، گلی کے، گاؤں کے، بستی کے بچے اپنے۔ حکمت، دانائی، تدبر، معاملہ فہمی، اور بڑوں کو گزارش کروں گا کہ وہ بھی دانا بنے۔ جوانوں سے بھی کہوں گا جذباتی فیصلے، جذباتی رائے اور 1.5 منٹ کا کلپ سن کے تو جذباتی ہو جانا اور ہر کسی کے پیچھے لگ جانا، تھوڑے اپنی طبیعت میں دانائی پیدا کرو، چیزوں کو پرکھا کرو، سوچا کرو، حکمت کے ساتھ معاملات کو لیا کرو۔ آپ غور کیا کرو کہ زندگی کی اصل راز کیا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے۔ ہمارے سارے فیصلے جذباتی، ہماری رائے جذباتی، پیار کرنے میں بھی جذباتی اور اختلاف کرنے میں بھی جذباتی، دوستیاں لگانے میں بھی اور توڑ دینے میں بھی۔ جب دوستی لگانی ہے، کاروبار کرنا ہے تو پھر کہنا ہے میری ہر چیز تیری ہے اور تیری ہر چیز، 6 مہینے کے بعد لڑائی ہو جاتی۔ پھر کہتے ہیں وہ جو گئے تھے نا پنڈی تو رستے میں جو چائے پی تھی اس کے بھی آدھے پیسے تیرے بنتے،
ਕੋਰੇ ਵਰਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਜਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਜਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੋਚ के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। अपनी जिंदगी के अंदर आप हिकमत से तदब्बुर से लेके चले, निभाएं और अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से निभाएं। सामने वाले पर तवक्को ना रखें, लेकिन तदब्बुर हो, समझ हो, चीजों को परखना आता हो, गौर करना आता हो, मामला फहमी हो। आज बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है सिर्फ हौसला करके, थोड़ा टाइम दे के, थोड़ा किनारा। मैं कई दफा इदारे में आता हूं ना, मदरसे में, मैं सीढ़ियां चढ़ने लगता हूं तो देखता हूं बच्चे खेल रहे हैं, मैं वापस घर चला जाता हूं। मैं कहता हूं मेरे जाने से इनकी खेल खराब हो जाएगी। ये कहेंगे कि मतलब आ गए हैं तो अब पीर साहब आ गए, हजरत आ गए, छोड़ो। दानाई ये है कि जो खेल रहा है ना उसे खेल लेने दो, मुफ्त का प्रेशर ना डालो। जो खुश है जायज तरीके से उसे खुश होने दो, मुफ्त का खौफ न पैदा करो। दानाई तदब्बुर हमारी औलादे हैं, इनको पनपना है, इनको आगे बढ़ना है। बुजुर्गों ने लिखा है उस्तादों के बारे में, अगर यहां कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर खड़े हैं तो पेशगी माजरत के साथ, उन्होंने लिखा है घर में लड़ाई हो जाए तो क्लास में जाके सबक ना पढ़ाओ, ऐसा ना हो गुस्सा किसी का और निकल, हाँ जाने किस उम्र में जाएगी ये आदत मेरी, रूठना उससे तो औरों से उलझते फिरना। ऐसा ना करो, आप नॉर्मल हालात में क्लास पढ़ाए, ऐसा ना हो कि वो बेचारा, वो गुस्सा किसी का होता है, निकल बेचारे मुलाजम पे जाता है, निकल बेचारे मातहत पे जाता है। अफसर साहब को जलाल किसी और पे आया हुआ है और निकल किसी और पे गया। तो ये दानाई के खिलाफ, तदब्बुर के खिलाफ, समझ बूझ का। देखो मेरे रसूल पाक की शान, देखो मेरे नबी पाक का कमाल। जब कुरैश मक्का ने बैतुल्लाह शरीफ दोबारा से तामीर किया ना, तो पहले बड़े इत्तेफाक से पैसे जमा किए, ऐलान हुआ सिर्फ हलाल पैसे लाए, जिसका जरा शक है उसके भी पैसे कबूल नहीं करने। पहले बड़ी मोहब्बत से पैसे इकट्ठे किए, बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की, और जब बारी आई ना हजर अस्वद लगाने की तो लड़ पड़े। कुछ बंदे मिनट नहीं लगाते लड़ने में, लड़ पड़े। 12 कबीले थे और कुछ ने तो प्याले में खून डाल के हाथ रख के कसम खा ली कि अगर कोई और हजर अस्वद लगाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे या मर जाएंगे, हजर अस्वद हम नहीं लगाना है। सब लड़ रहे हैं। वैसे अगर आप नाराज ना हो तो मस्जिदों में लड़ाई तो आज भी होती है जी, ग्रुप तो आज भी बनते हैं। मस्जिद की कमेटी बनाई जाती है कि मिल के जरा मस्जिद का निज़ाम चलाए, और कमेटी को गलत फहमी हो जाती है हमें हुक्म बनाने के लिए, लगाने के लिए बनाया गया, वो खिदमत के लिए लगाए जाते हैं। मैं तो अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि कमेटी का जो सरबराह उसे सदर ना कहा करो, इसलिए कि बंदा सदर हो फिर असेंबली ना तोड़े, उसे मजा ही नहीं आता। तो आपने सीधा सदर ही कह दिया, तो वो फिर अपना आईनी हक इस्तेमाल करता है। वो कहता है तोड़ो असेंबली, मौलवी नया लाओ, फलाना काम नया करो, मेरी मर्जी के खिलाफ हो गए, तो झगड़े होते हैं। हालांकि इतना सोना निज़ाम चल रहा हो, मस्जिद है, इदारा है, तो अगर आप समझते हैं मेरा वजूद तकलीफ का बायस बन रहा है तो हिकमत से पीछे हट जाए, लेकिन निज़ाम को खराब ना करें, माहौल को बिगड़ने ना दें, इशार करें, कुर्बानी दें। हाँ कोई शरी मसला हो तो बात अलग है। तो ये लड़ पड़े कुरैश, मैं, हर कबीला कहता है मैं लगाऊंगा हजर अस्वद, मैं लगाऊंगा, कुर्बान जाएं। इनके नसीबे अच्छे, मदीने वाले महबूब तशरीफ ले आए, और अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, हुजूर आए तो सारे बोल पड़े ये तो सादक और अमीन आ गए। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी वो अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। महबूब आ गए, कहने लगे हमारा फैसला तो कर दे, तो हुजूर ने फरमाया कर देते, लेकिन फैसले की हिकमत तो देखो, फैसले की दानाई तो देखो, कमाल तो देखो जरा मेरे नबी पाक का, फैसला करने का उरूज देखो, सरकार का तरीका।
नबी करीम ने अपनी चादर मुबारक को बिछाया और हजर अस्वद को चादर पे रखा, फरमाया सारे कबीले चादर पकड़ लो। 12 के 12 ने चादर पकड़ ली, वहां ले गए जहां हजर अस्वद को रखना था। हुजूर ने उठा के उस जगह रख दिया, फरमाया लो भी सबका हिस्सा शामिल हो गया। सारे खुश हो गए, सारे राजी हो गए, सब को समझ आ गई। मेरे अजीज, थोड़ी सी ना अपनी जिंदगी में धनाई पैदा करें। अगर आप मुझसे नाराज ना हो तो मैं छोटा आदमी हूं, मुसाफिर हूं, यकीनन आप नाराज नहीं होंगे। हम तो बच्चों में खुद लड़ाई करा देते हैं। हाँ, हमें समझ बूझ ही नहीं, हम खुद झगड़ा करा देते हैं कि फिर मैं दूसरे से प्यार करूं, फिर मैं दूसरे को लेकर दे दूं। नबी पाक ने हमें हिकमत सिखाई। एक सहाबी कहते हैं मैंने अपने बेटे को घोड़ा लेके दिया, तो हुजूर की बारगाह में, या रसूलल्लाह मैं आपको गवाह बनाने आया, मैंने घोड़ा लेके दिया। तो हुजूर ने फरमाया दूसरे को भी लेके दिया। या रसूलल्लाह नहीं। तो फरमाया फिर अल्लाह से डर, औलाद में इंसाफ कर, तू जुल्म और ज्यादती पर मुझे गवाह बनाने आ गया। आप कहीं किसी को साबित ना होने दें कि मैं कुछ हूं। आज तो मेरे भाई हम दिखाते फिरते हैं, ये मेरा महंगा मोबाइल है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा घर है। आपको पता है जब आप महंगी घड़ी पहना के अपने बेटे को कॉलेज में भेजते हो तो जिस बाप बेचारे के पास नहीं पैसे, वो कैसे अपने बच्चे की वो तकलीफ बर्दाश्त करे। वो हसरत से देखता है, वो तकलीफ महसूस करता है। हमारे वो रस्म और रिवाज, वो आने वो जाने, मैं इसको हराम नाजायज नहीं कहता, दानाई के खिलाफ है। आप अपने माहौल के मुताबिक रहें, सोसाइटी के मुताबिक दूसरों को भी जीने दें। उलमा से मसला पूछ लीजिएगा, मर्द के लिए सोना हराम है, औरत जितना चाहे पहने जायज है, पर इज्जत वाले महबूब की इज्जत वाली बेटी, शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, वो अली के घर की है, इज्जत हम अली से सुनते हैं। वो नबी के घर की है, इज्जत ये नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा पाक मखदूमा कायनात, शहजादी कौनैन ने हाथों में सोने के कंगन पहने थे तो हुजूर ने पसंद नहीं फरमाए, उन्होंने उतार के सदका कर दिए। कायनात की हर बेटी के लिए जायज है, पर महबूब सैयदा पाक के पहनने पर आपने तो गोया समझ ही आती है कि हुजूर समझाना चाहते हैं गरीबों की बेटियां जब नहीं सोना पहन सकेंगी तो कह तो सकेंगी ना कि मदीने वाले महबूब की बेटी ने भी नहीं पहना, उन चारों शहजादियों ने भी नहीं पहना जो हुजूर के काशाना नूर में थी। तो अब हिकमत तो देखो, तदब्बुर तो देखो, दानाई तो देखो। मेरे अजीज, थोड़ा सा ना अपने जज्बात पर खुद कंट्रोल करना सीखें, मामलात को खुद से देखें। हम अपने आराम की खातिर, अपने सुकून की खातिर, सिर्फ अपनी जज्बातियत के लिए बाद ऐसे काम करते हैं जो सख्त तकलीफ और आजमाइश का बायस बन जाते। दानाई, समझबूझ, थोड़ा सा चीजों पर पहले से गौर करना, थोड़ा सा तदब्बुर। मेरे वाली साहब ना अमूमन घरों में मर्द कुर्ता उतार के सोते हैं, और शरीयत का हुक्म भी ये है कि आप नाव से लेकर घुटनों तक अगर ढके हुए हैं तो दुरुस्त है। तो कुर्ता उतार के अब्बा जी सोया करते थे। तो वालदा कहती हैं फिर काफी अरसा बाद उन्होंने ना कुर्ते समेत, सख्त गर्मी, एसी शेसी का तस्वुर नहीं, गरीब घर, तो कुर्ते समेत सोने लग गए। तो उनसे कहा कि आप कुर्ता क्यों नहीं उतारते? तो कहने लगे बेटियां बड़ी हो गई हैं घर में। तो अब ये दानाई के खिलाफ है कि इंसान इस तरह लिबास के साथ। मेरी बात को समझो, अगर समझ आए। मैं उस भाई को अब कैसे समझाऊं जिसकी बहन जवान है और वो शार्ट लिबास पहनता है? कैसे समझाऊं उसे कि ये तेरा ये अंदाज दुरुस्त नहीं है, तुझे मामला फहम और मुदब्बिर होना चाहिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि शख्सियत का निखार हिकमत में है, समझ बूझ में, दानाई में है। कुछ बातें करने की नहीं होती, बोलने की नहीं होती, अमल करने की होती। निखार पैदा करें अपने अंदर, तदब्बुर लाएं, समझ बूझ लाएं। अगर हम ये नहीं करेंगे
تو ہمارے بستے گلستانوں کو نظر لگنے کا ڈر ہے، حالات کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ حکمت حضور کی سیرت کا اہم باب ہے، دانائی یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شخصیت کا اہم باب ہے۔ حضرت طلحہ غالباً حضرت طلحہ ہی تھے جو سپہ سالار علم بردار تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو ان سے نہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے جھنڈا لینا پڑا۔ جھنڈا ہاتھ میں رکھنا ایک کمال ہوتا تھا، بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا، علم بردار کہتے تھے۔ تو یہ اسلامی لشکر کے علم بردار تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب کوئی ایسا موقع آ گیا کہ ان سے عہدہ واپس لینا، اور کوئی غلطی بھی نہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، کیا کریں؟ بڑی پریشانی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے اس مسئلے کا حل کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا بڑا سونا حل کرتے ہیں۔ سرکار نے کہا بھائی آپ سے جھنڈا لینا ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچنے لگے تھے، حضور فرمانے لگے آپ سے لے کے آپ کے بیٹے کو دینا ہے۔ تو بیٹا باپ کی جگہ پہ آ جائے تو باپ سمجھتا ہے وہ میرے تو نصیب چمک گئے، یا رسول اللہ میرے پتر کو، میرے بیٹے کو۔ جس بات پہ وہ پریشان ہو سکتے تھے اسی پر وہ سب سے زیادہ راضی ہو گئے۔ تو یہ دانائی ہے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں سیرت پاک کا ایک پیغام یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ جذباتی باتیں کریں، نہ جذباتی فیصلے کریں، نہ جذباتی طور پر بچوں کو ڈیل کریں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی مجھے اسی طرح گھورا تھا جس طرح آپ سارے گھور رہے ہیں نا، بڑا گھور رہے ہیں جیسے ابھی پکڑ لیں گے۔ حالانکہ میں نے کہا ہے آپ اختلاف کر لیں، میں نے تو رائے دی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی نہیں، تسی نہیں بولنا، مینوں پتہ ہے مشکل بات ہے، ویڈیو شیڈیو بھی بن رہی ہے، گھر بھی جا سکتی ہے۔ میری رائے ہے کہ زیادہ غلطی، اس کی میں دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو گھر حکمت سے کس نے چلانا ہے؟ بول کے بتاؤ۔ تو یہ تو برابر کی بحثیں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سمجھ کم، عقل مندی کا اور حکمت کا مظاہرہ ہی نہیں کر۔ آپ یقین کرنا ہمارے پاس لوگ مسئلہ طلاق کا پوچھنے آتے ہیں، 3 سال کے بچے روتے ہیں، اور میاں بیوی کا جھگڑا ہوا اور خاوند نے 3 طلاقیں کٹھی دے دیں، گھر ہی برباد کر دیا۔ تو اگر بحث چھوڑ دیتے، حکمت سے ڈیل کرتے، تو یہ بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی نہ گزارتے۔ لیکن حکمت نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، تدبر نہیں ہے۔ میں کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو ایک ادارے کا بچہ روتا ہوا آیا، بڑا سخت۔ تو گھر والے مجھے کہنے لگے پہلے دیکھ لیں۔ میں نے سمجھا کسی استاد نے تھپڑ مار دیا۔ میں نے فون کیا تو بچہ کانپ رہا، اسے میں ملا تو بچہ کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو لڑ رہے ہیں۔ تو وہ جب لڑتے ہیں تو ہم پہ خوف طاری ہو جاتا ہے، ہم چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، آپ دعا کریں، پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا۔ اور مجھے بتایا کہ رات تک وہ بچہ بے چین رہا ہے۔ تو اتنی تکلیف میں اولاد کو مبتلا کیا، خدا رہا اپنی لڑائی چھوڑ ہی دیں، تڑپتے ہیں بچے۔ پتہ نہیں آپ کو میں کتنے لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں کس کس کا دکھ سامنے رکھ رہا ہوں قوم کے۔ تھوڑا حکمت سے چیزوں کو ڈیل کرو، دانائی سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ نوجوانوں سے بھی کہوں گا کوئی جذباتی کام نہیں کرنا، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے عقل کے ساتھ چلنا۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ ہمیں کتاب بھی سکھائی ہے اور حکمت بھی سکھائی ہے۔ ہم نے مزاج بھی ٹھنڈے رکھنے ہیں، انداز بھی نرم رکھنے ہیں، چیزوں کو حکمت سے لینا ہے، اور اپنے آپ سے، اپنے وجود سے زیادہ نفع قوم اور ملت کو دینا ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ محفل آگے چلے گی جی؟ حضور صاحب آخر میں آپ سے دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ بڑی خوبصورت محفل ہوئی، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوئے، ہمارا جمع ہونا قبول فرما۔ اس مسجد کا افتتاح کیا جا رہا ہے، قیامت کی صبح تک سجدوں سے آباد فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نفع والا عطا فرما، اعمال اخلاص والے عطا فرما، سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق اور تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروضوں کو قرض کی قید سے رہائی عطا کر دے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت کر دے، بے اولادوں کی جھولی دولت اولاد سے بھر دے، اولاد والوں کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، امت کی خیر کر دے، عالم اسلام کی خیر کر دے۔ جن دوستوں نے بزم سجائی انہیں بھی جزا عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں بھی جزا عطا فرما۔ اللہ کریم یہ جن دوستوں نے تعاون کیا ہے ان کو بھی اللہ بہترین صلہ عطا فرما، تو سب کے نام جانتا ہے، شان کے لائق اجر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم